اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السامعین السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ پہلے میں نے کہا تھا کہ میں کچھ طب کے بارے میں، انسانی صحت کے بارے میں کچھ ویڈیو بناؤں گا اور ان کو آن لائن کروں گا، لیکن کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں وہ کام نہ کر سکا۔ لہٰذا آج پھر میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ایک دو ویڈیوز کے بعد میں طب کے بارے میں ویڈیوز بناؤں گا، لیکن ایک بات جو خاص طور پر بتانے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ میں جس طرح یہ لوگ ویڈیوز بناتے ہیں میں ایسے ویڈیوز نہیں بناؤں گا۔ میں تہذیب کے اندر رہتے ہوئے صرف علمی انداز میں ویڈیوز بناؤں گا، جس سے آپ کا بھی کچھ بھلا ہو اور میری کوشش بھی کسی فائدے کے لیے ہو، یعنی جو میں باتیں بتاؤں وہ آپ کے فائدے کے لیے ہوں، آپ کو اس سے فائدہ ہو، صرف لفاظی نہ ہو اور غیر ایسے الفاظ نہ ہوں جو میں اپنی ماں بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے ادا نہ کر سوں، ویسے الفاظ میں ویڈیوز نہیں بناؤں گا۔ یہ ایک بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی تاکہ آپ ایسا کریں کہ میرے یہ یوٹیوب چینل جو تفہیم ہدیٰ ہے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کا ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آج کی ویڈیو جو ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت آئے گی، اللہ تعالیٰ کا آخری فیصلہ ہے کہ اس جہان کو ختم ہو جانا ہے، بلکہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ختم کر دینا ہے۔ پھر حساب کتاب ہوگا اور نیک لوگ جنتوں میں جائیں گے اور گناہ گار لوگ دوزخ میں جائیں گے، یہ حساب کتاب ہوگا۔ لیکن میں آج کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ یہ قیامت کا قیام کرنا میرے لیے ایک لحظے کا کام ہے، یعنی آنکھ جھپکنے کی بات ہے، اس میں میں ساری کائنات کو تہو بالا کر دوں گا، پہاڑوں کو روئی کے ریزوں کی طرح اڑا دوں گا۔ اب ہم دیکھنا ہے، اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایسا کس طرح سے ممکن ہے اور کیسا ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، جب بھی کسی چیز کو ختم کرنے کی بات ہوتی ہے، اس کو ختم کر دینا ہوتا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ وہ چیز کیسی ہے، کس مواد سے بنی ہوئی ہے، اس کا دار و مدار کن اصولوں پر ہے۔ ان اصولوں کے مطابق ان کی الٹ چل کر ہی ان کو آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے، اس کو تباہ برباد کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جو کہ ہر جگہ کام آتا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ربڑ وغیرہ سے بنی ہوئی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہلکی سی آگ کی ضرورت ہوگی، وہ ختم ہو جائے گی، اور اگر لوہے کی ہے تو اس کو اس سے زیادہ تیز چیز کی ضرورت ہوگی جس سے وہ ختم ہوگی۔ اسی طرح جب ہم اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے کہ میں نے اس کائنات کو لحظے میں ختم کر دینا ہے، تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایسا کیا طریقہ کار ہوگا، کہ ایسی کیا تکنیک ہوگی جس سے پہاڑ ہوا میں اڑ جائیں گے، یہ کائنات ختم ہو جائے گی۔ اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کائنات کا بنیادی مرکزی جز کون سا ہے جو اس کو تھامے ہوئے ہے۔ جب ہم کو اس بات کا پتہ چل جائے گا تو ہمارا اس بات پر بھی کامل یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک لحظے میں اس کائنات کو ختم کر سکتا ہے۔ یہاں ایک بات ضروری ہے، میں یہ نہیں کہنا، آپ نے بھی اس بارے میں سوچنا ہے کہ خدا تعالیٰ قادر ہے، وہ کر سکتا ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ قادر ہے، وہ ہر کام کر سکتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ کبھی اصولوں کے بغیر نہیں کرتا۔ اگر وہ اپنی قدرت دکھانا چاہے تو معجزے کرتا ہے، لیکن عام طور پر اللہ تعالیٰ اصولوں کے مطابق کام کرتا ہے، اور ہمیں بھی ان اصولوں کو سمجھنا چاہیے جس سے ہمارا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، کائنات کی ہلکی سی وہ چیز جو آنکھ سے نظر نہیں آتی اسے آئٹم کہتے ہیں، یعنی آئٹم اور مالیکیول دو ایسی چیزیں ہیں کہ آئٹم تنہا نہیں رہ سکتا، الگ نہیں رہ سکتا، ایک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اس کی آگے بھی حصے ہیں،
جن میں الیکٹران، پیوٹران اور نیوٹران وغیرہ ہیں، آپ دیکھیے کہ ان میں اس قدر کشش ہے، اس قدر وہ اپنے منظم حرکت کر رہے ہوتے ہیں کہ اور ان میں اس قدر طاقت موجود ہے کہ جب اس ایک ایٹم کو توڑا جاتا ہے تو ایٹم بم بن جاتا ہے۔ یعنی اس میں اس قدر طاقت موجود ہے کہ وہ اس قدر ایٹم بم جتنی طاقت رکھتا ہے، لیکن چیز کیا ہے، اسے باندھے ہوئے کیا چیز ہے، وہ کشش ہے، وہ میگنیٹ کی کشش ہے جو اس کو آپس میں قائم رکھتی ہے۔ اسی طرح جس چیز کے بارے میں آپ سوچیں گے، آپ دیکھیں کہ یہ ایک اینٹ ہے، اینٹ کی ایک شکل بنی ہوئی ہے، لیکن اس کو اینٹ کو اس شکل میں مقید کرنے کے لیے، اس شکل میں قائم رکھنے کے لیے اس کی کشش ہے، اگر وہ کشش اس کی ختم ہو جائے گی تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ اسی طرح جو پہاڑوں کی کشش، جو کائنات میں ستاروں سیاروں کی کشش، اس وسیع اور اس کائنات اور گلیکسیز میں جو موجود ہیں، وہ کس کے سہارے قائم ہے؟ وہ صرف اور صرف اس کشش کے سہارے قائم ہے جو ایک دوسرے کو کھینچتی ہے اور اپنا فاصلہ بنائے رکھتی ہیں۔ زمین جو سورج کے گرد چکر لگاتی ہے، چاند جو زمین کے گرد چکر لگاتا ہے، وہ ایک کشش کے ذریعے چلتا ہے اور اس کشش کے سہارے اپنا سفر جو جاری رکھتا ہے۔ یعنی یہ بات واضح ہے کہ کائنات کا دور و مدار کشش کے سر پر موجود ہے۔ اگر کشش کو درمیان سے ختم کر دیا جائے تو ایک لحظہ بھی نہیں لگے گا اور پوری کائنات جو ریزہ ریزہ ہو جائے گی، پہاڑ ہواؤں میں اڑ جائیں گے اور زمین ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے گی، دریا سمندر سب کچھ ختم ہو جائیں گے۔ یعنی وہ ایک پاور جو کائنات کو آپس میں باندھے ہوئے، اس کائنات کو قائم رکھے ہوئے، وہ صرف اور صرف کشش ہے۔ اگر اس کشش کو ختم کر دیا جائے تو یہ لحظوں میں، آن کی آن میں یہ ساری کائنات تحلیل ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا ہوا ہے کہ اس کائنات کو ختم کرنا میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے لہجے کی بات ہے۔ معزز ناظرین سامعین، جب یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے اسی کی طرح آسان ہے کہ اگر وہ چاہے تو اس کا صرف ایک وہ کشش جو اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کی ہوئی ہے، وہ میگنیٹ جو اس ساری چیزوں کو آپس میں باندھے ہوئے ہے، اس کو ختم کر دے تو وہ لحظوں میں ہر چیز فنا و برباد ہو جائے گی۔ معزز ناظرین سامعین، جب سے میں نے اس پر غور کیا اور مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ یہ کائنات کو ختم کرنا بہت ہی آسان ہے، یعنی اس کشش کو ختم کر دینا کائنات کی تباہی کے لیے بس لحظے کا کام ہے۔ پہلے میں بھی سوچتا تھا یہ اتنی بڑی کائنات اللہ تعالیٰ لحظے میں کیسے ختم کرے گا، لیکن جب سے مجھے اس بات کی سمجھ آئی کائنات کا پورا دار و مدار اس کشش پر موجود ہے جس کے سہارے یہ چل رہے ہیں، یعنی کسی کو بھی اٹھانے کے لیے کوئی اور چیز نہیں، صرف کشش کے سہارے وہ آپس میں ایک دوسرے کو کھینچ کر اپنی شکل و صورت قائم رکھے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے مدار اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر ان میں صرف اس کشش کو ختم کر دیا جائے تو ساری کائنات ہوا ہو جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ معزز ناظرین سامعین، جیسا میں نے ابتدا میں کہا ہے کہ اس کے بعد کچھ جو ویڈیوز ہیں ان کے بعد میں طب پر ویڈیو بناؤں گا، لیکن ان میں ایسی باتیں ہوں گی، یعنی میں ایسے کر رہا ہوں کہ میں کچھ بیماریوں کے نام لوں گا، اس بیماریوں کی ترکیب آپ کے سامنے رکھوں گا اور آسان سے آسان باتیں اور احتیاطیں جو آپ کرتے ہوئے اس سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ فائدہ مند ہوں گی اور اس مہنگائی کے دور میں، اس دور میں بھی آپ ان پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کی بارش کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔